بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد۔ کل ہم یہ پڑھ چکے تھے نماز سے فارغ ہونے کے بعد جتنے اذکار سنت سے ثابت ہے وہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز کے بعد کے اذکار قرآن و سنت دونوں پر مشتمل ہوتے تھے۔ نبی علیہ السلام کے نماز کے بعد کے جو اذکار ہیں وہ قرآن و سنت دونوں پر مشتمل ہوتے تھے۔ سنت ہم پڑھ چکے ہیں، سنت سے مختلف دعائیں ہم پڑھ چکے ہیں۔ اب قرآن مجید میں سے جو نبی علیہ السلام بطور اذکار ہر نماز کے بعد اہتمام کے ساتھ آپ علیہ السلام قرآن مجید کی جن صورتوں کی تلاوت کیا کرتے تھے یا جس آیت کی تلاوت کیا کرتے تھے وہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ نبی علیہ السلام نماز میں قرآن مجید کی سب سے بڑی صورت، فضیلت کے اعتبار سے، مقام و منزلت کے اعتبار سے قرآن مجید کی سب سے بڑی صورت سورۃ الفاتحہ۔ اگر آپ سے پوچھا جائے فضیلت کے اعتبار سے قرآن مجید کی سب سے بڑی صورت کون سی صورت ہے؟ سورۃ الفاتحہ۔ الفاظ کے اعتبار سے، آیات کے اعتبار سے سب سے بڑی صورت کون سی ہے؟ سورۃ البقرہ۔ ٹھیک ہو گیا؟ البتہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد کے اذکار میں نبی علیہ السلام قرآن مجید کی آیتوں میں سے سب سے بڑی آیت، کیا کہا میں نے؟ قرآن مجید کی آیتوں میں سے سب سے بڑی آیت، فضیلت اور مقام کے اعتبار سے آیت الکرسی، اس کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ اور قرآن مجید کی صورتوں میں سے ایک اہم صورت جسے سورۃ الاخلاص کہا جاتا ہے، جسے ثلث قرآن کہا جاتا ہے، ایک تہائی قرآن کو 3 حصوں میں تقسیم کر کے ایک حصہ ثلث القرآن، سورۃ الاخلاص، اس کی نبی علیہ السلام تلاوت کیا کرتے تھے اور ساتھ ساتھ معوذتین پڑھا کرتے تھے، جس کو سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کہا جاتا ہے۔ اب یہ جو 2 صورتیں ہیں، یہ 2 صورتیں بہت اہمیت کی حامل صورت ہے انسانی زندگی سے متعلق۔ ان دونوں صورتوں کی کل آیات، دونوں کے ملا کر 11 آیات پر مشتمل ہے معوذتین۔ کتنے آیات پر؟ 11 آیات پر۔ اور جب بھی کوئی جادوگر جب جادو کرتے ہیں، جادو وہ کرتے ہیں آپ کی کسی بال سے، کسی چیز سے، کسی ایسی چیز سے جو آپ کے جسم کے ساتھ وہ چیز ٹچ رہی ہو، اس چیز کے ساتھ وہ کیا کرتے ہیں؟ جادو کرتے ہیں۔ اور خصوصاً جو بال ہے، بال کی زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت، حفاظت کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں الم نجعل الارض کفاتا احیاء و امواتا، ہم نے زمین کو مردوں کے لیے اور زندوں کے لیے کافی بنا دیا۔ تو وہ فرماتے ہیں ناخن کا تراشنے کے بعد اور جو کنگھی کرنے کے بعد بال ہے اس کو دفن کیا جائے۔ تو یہاں پہ جو بال ہے نا، انسانی بال، اس بال سے جادوگر جادو کرتے ہیں، اور جادو کرتے وقت وہ لگ بھگ 11 گرے لگاتے ہیں۔ کتنے گرے؟ 11۔ تو اللہ رب العالمین نے اس کا توڑ بھی معوذتین کی صورت میں، اور یہ دونوں صورتیں ملا کر ان دونوں کی بھی کل 11 آیتیں بنتی ہے۔ نبی علیہ ان صورتوں کی جو بیک گراؤنڈ ہے نبی علیہ السلام پر، کیونکہ جو یہودی ہے ہر دور میں انبیاء کرام علیہ السلام کے دشمن چلے آئے ہیں، تو انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، یہ ایک یہودی تھا، اس کا نام تھا لبید بن عاصم، اس نے نبی علیہ السلام پہ جادو کیا تھا۔ آپ علیہ السلام کے ایک بال حاصل کرنے میں کامیاب ہوا، اور اس بال کے ساتھ اس نے 11 گرے لگائے تھے، سخت ترین قسم کی اس نے جادو کی تھی۔ اللہ رب العالمین نے اس جادو کے توڑ کے لیے ان 2 صورتوں کو اللہ رب العالمین نے نازل کیا۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ اللہ کے نام سے، بسم اللہ اللہ کے نام سے شروع، یہ لفظ اس میں محذوف ہے، بسم اللہ، اسی لیے بسم اللہ سے پہلے بسم اللہ اللہ کے نام سے،
جب آپ پڑھنے سے پہلے پڑھتے ہیں تو میں اللہ کے نام سے پڑھنا شروع کرتا ہوں. لکھنے سے پہلے بسم اللہ پڑھتا ہے میں اللہ کے نام سے لکھنا شروع کرتا ہوں. کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھتے ہیں تو میں اللہ کا نام لے کر کھانا شروع کرتا ہوں. تو بسم اللہ کے حوالے سے بھی بسم اللہ مکمل بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ 3 جگہوں پر لکھنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے لکھنا بولنا ثابت ہے. کتنے جگہوں پر؟ 3. ایک قرآن مجید کی ہر سورت کے آغاز میں، ایک قرآن مجید کی سورت کی آغاز میں سوائے سورہ توبہ کے، اور دوسری چیز سورہ نمل کی آیت ہے اِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. اور تیسری جگہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب آپ خطوط لکھتے تھے، لیٹر لکھتے تھے، یا آپ جب معاہدہ کرتے تھے، ایگریمنٹ کرتے تھے، اس میں مکمل بسم اللہ الرحمن الرحیم نبی علیہ الصلوۃ والسلام پڑھتے اور لکھتے تھے. باقی وضو سے پہلے بسم اللہ، مسجد میں داخل ہونے سے پہلے بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک. واش روم جانے سے پہلے بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. وضو سے پہلے صرف بسم اللہ، کھانے سے پہلے صرف بسم اللہ، ذبح سے پہلے بسم اللہ اللہ اکبر. کلیئر؟ بسم اللہ اللہ کے نام سے، الرحمن جو بے حد رحم والا ہے، الرحیم جو نہایت مہربان ہے. قل کہہ دو اے نماز پڑھنے والا نمازی، اب نماز سے فارغ ہوا ہے، اب اس نماز سے لے کر دوسری نماز تک اب تجھے اللہ کی پناہ کی زیادہ ضرورت ہے. قل کہہ اعوذ میں پناہ پکڑتا ہوں برب الفلق، مخلوق کے رب کی پناہ پکڑتا ہوں. فلق کا مختلف معنی ہے، ایک تو صبح کو بھی کہا جاتا ہے، تو یہاں پہ جو ترجمہ کیا گیا ہے مخلوق کی رب کی پناہ پکڑتا ہوں. قل کہہ اعوذ میں پناہ پکڑتا ہوں برب الفلق، مخلوق کے رب کی پناہ پکڑتا ہوں. کس سے؟ من شر ما خلق. ایسا ہے من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کیا. کس نے؟ اللہ. جس سے میں پناہ لے رہا ہوں، جس سے میں پناہ پکڑتا ہوں، جس کی میں پناہ پکڑتا ہوں، اس کی پناہ میں کسے پکڑتا ہوں؟ من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کیا. میں اللہ کی پناہ پکڑتا ہوں ہر اس چیز کے شر سے جو اللہ نے پیدا کیا. پھر وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ اور اندھیری رات کی شر سے میں اللہ کی پناہ پکڑتا ہوں. اذا وقب جب وہ اندھیری رات چھا جائے. اذا جب وقب وہ رات چھا جائے. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا جو ہی رات ہوتی ہے اس وقت بچوں کو گھروں میں بند رکھو، جب تک مکمل طور پر اندھیرا نہیں چھا جاتے اس وقت تک کیا کریں؟ بچوں کو گھروں میں بند رکھو. آج ہمارے ہاں بے برکتی کی ایک وجہ یہ بھی بیان کیا جاتا ہے جو رات ہے وہ جنوں کے لیے ہے، اب ہم جو دن ہیں انسانوں کے لیے ہے. اللہ عالم یہ حدیث ہے یا کسی کا مقولہ ہے، آج میں کسی کو سن رہا تھا. تو اب بے برکتی کا اور بعض ہمیں یہ کیس آتے ہیں فلانا کو جن چمٹ گیا، فلانا کو جن چمٹ گیا، تو کہا جاتا ہے کہ ان کے ٹائم پہ ہم ان کو تنگ کرنے کی وجہ سے جن عموماً اب چمٹنے کا جو سلسلہ ہے وہ زیادہ ہوا ہے. تو یہاں پہ کیا پڑھ رہے تھے ہم؟ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب. اندھیری رات کی شر سے میں اللہ کی پناہ پکڑتا ہوں اذا وقب جب وہ چھا جائے. ومن شر النفاثات فی العقد، ومن شر النفاثات اور پھونکنے والیوں کے شر سے بھی میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں. فی العقد جو گھروں میں پھونکتے ہیں. کس میں پھونکتی ہے؟ جادو کر کے گرہ لگاتی ہے، اور اس گروہ میں عموماً جادو عموماً خواتین کرتی ہیں، اور جادو پر اعتقاد بھی خواتین زیادہ کرتی ہیں. تو یہاں پہ ہم وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ، اور میں وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ اور بہت زیادہ پھونکنے والیوں کی شر سے بھی اللہ کی پناہ چاہتا ہوں. فی العقد جو گھروں میں پھونکتی ہے. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ اور میں
وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اور حاسد کے شر سے میں اللہ کی پناہ پکڑتا ہوں اِذَا حَسَدَ جب وہ حسد کرے. سمجھ میں آ گیا؟ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ کہہ دو کہ میں مخلوق کی رب کی پناہ پکڑتا ہوں من شر ما خلق من شر شر سے ما خلقا جو اس نے پیدا کیا ہے، جو اللہ نے پیدا کیا ہے. جنوں سے، جن بھی اللہ کی مخلوق ہے. اسی طرح موذی جو جانور ہے وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے. اسی طرح یہ جو سانپ ہے، اژدہا ہے، یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے. اسی طرح ہر وہ چیز، اسی طرح زہر ہے یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے. اسی طرح چھری ہے، گولی ہے، تیر ہے، تلوار ہے، یہ سب کیا ہے؟ اللہ کی مخلوق ہے. ان تمام مخلوق کے شر سے میں خالق کی پناہ پکڑتا ہوں. وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ اور میں اندھیری رات کی شر سے بھی اللہ کی پناہ پکڑتا ہوں جب وہ رات چھا جاتی ہے. عموماً جتنے بھی جرائم ہیں وہ رات کے اندھیرے میں مجرم جرم کرتے ہیں. چوری عموماً رات کی ٹائم پہ چوری ہوتی ہے. حملہ عموماً رات کی ٹائم پہ حملہ ہوتے ہیں. ہمارے پاس تقریباً 2 بار یہاں پہ حملے ہوئے رات کی ٹائم پہ. رات کی ٹائم پہ لوگ سو رہے ہوتے ہیں، راستے سنسان ہوتے ہیں، تو یہاں پہ کیا کرتے ہیں؟ رات کی ٹائم پہ عموماً جرائم ہوتے ہیں. وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ لہذا اندھیری رات اور اندھیری رات میں واقع ہونے والے تمام شر سے میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اذا وقب جب وہ اندھیری رات چھا جائے. پھر وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ اور پھونکنے والیوں کی شر سے بھی اللہ کی پناہ پکڑتا ہوں. فی العقد جو گروہ میں پھونکتی ہے، جادو کرتی ہے. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ اور ہر حاسد کے شر سے بھی میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں جب وہ حسد کرے. حسد کی 3 قسمیں ہیں، 3 صورتیں. حسد کی کتنی صورتیں ہیں؟ 3 صورتیں. ایک صورت یہ ہے جسے شریعت نے غبطہ کہا ہے، وہ جائز ہے. مثال کے طور پہ ایک آدمی ہے، اللہ نے اس کو مال دیا ہے، بہت زیادہ مال دیا ہے، وافر مقدار میں اس کے پاس حلال مال ہے، تو وہ اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتا رہتا ہے. تو آپ اس کو دیکھ کر آپ کے دل میں یہ خیال پیدا ہو جائے، یہ خواہش پیدا ہو جائے، اگر اللہ مجھے بھی اتنی دولت دے دے جتنی اس کے پاس ہے تو میں بھی اس کی طرح اللہ کے راستے میں خرچ کروں گا. اگر اس طرح مجھے بھی اگر دولت مل جائے میں بھی اللہ کے راستے میں خرچ کروں گا، میں بھی غریبوں میں، یتیموں میں، بیوہ عورتوں میں بھی مال تقسیم کروں گا. اسے کہا جاتا ہے غبطہ. یا اسی طرح ایک آدمی ہے، بہت بڑا عالم ہے، وہ لوگوں کو دین سکھاتا ہے، لوگوں کو دین سمجھاتا ہے، لوگوں کو دین پڑھاتا ہے، تو آپ کے دل میں یہ خیال پیدا ہو جائے اگر مجھے اس کی طرح علم مل جائے تو میں بھی یہ کام کروں گا، اللہ کی دین کی نشر و اشاعت کے لیے میں بھی اپنی انرجی صرف کروں گا اگر اس طرح مجھے بھی علم مل جائے. تو اسے بھی کہا جاتا ہے غبطہ. ان 2 چیزوں میں جو حسد ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام لا حسد الا فی اثنتین، حسد جائز نہیں مگر 2 چیزوں میں. رجل آتاہ اللہ مالا، ایک وہ آدمی جس کو اللہ نے مال دیا ہے، وہ اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے صبح شام خرچ کرتا ہے. ایک ورجل آتاہ اللہ علما، دوسرا وہ انسان جسے اللہ نے علم دیا ہوا ہے تو وہ علم کی روشنی میں لوگوں کو دعوت دیتا ہے. تو کوئی آدمی یہ 2 حسد کر سکتے ہیں. ایک حسد کی صورت ہے وہ یہ ہے، یہ مال، یہ کوٹھی شیخ مبین سے چھن جائے اور یہ کوٹھی میرے زیر انتظام، میرے زیر کنٹرول آ جائے، یعنی آپ سے کوٹھی نکل جائیں اور میرے قبضے میں آ جائے. ایک حسد یہ بھی حرام حسد ہے. ایک حسد یہ ہے جو سب سے بدترین حسد کی جو صورت ہے وہ یہ ہے مجھے ملے یا نہ ملے. پہلی صورت کیا تھی؟ وہ کوٹھی آپ کے ہاتھ سے نکلے اور مجھ تک پہنچے، اس پر آپ کی ملکیت ختم ہو اور میری ملکیت شروع ہو. وہ آپ کی ملکیت سے نکلے اور میری ملکیت میں آ جائے، یہ بھی ایک حسد ہے حرام. ایک حسد یہ ہے جو سب سے بدترین حسد ہوتا ہے، وہ کہتا ہے یار مجھے ملے نہ ملے اس سے جو کوئی سروکار نہیں ہے لیکن اس کے پاس نہیں ہونا چاہیے. مجھے ملے یا نہ ملے لیکن اس کے پاس نہیں ہونا چاہیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کل ذی نعمت محسود،
ہر جو صاحب نعمت ہے اس کو حسد کرنے والے ہیں. اب آنکھ نعمت ہے، کان نعمت ہے، شکل صورت نعمت ہے، والدین نعمت ہے، فیملی ممبرز نعمت ہے، گھر نعمت ہے، دکان نعمت ہے، گاڑی نعمت ہے، صحت نعمت ہے، بہن بھائی نعمت ہے. ان میں سے کسی بھی نعمت پہ ہر نعمت والے کے حسد کرنے والے موجود ہیں. تو لہٰذا اپنے آپ کو کن کاموں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، ہر مخلوق کے شر سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے خالق کی پناہ میں اپنے آپ کو دینا ہوگا. اندھیری رات میں واقع ہونے والے جو شر سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے خالق کی پناہ میں جانا ہوگا. اسی طرح ہر پھونکنے والیوں کی، جادوگرنیوں کی جادو سے بچنے کے لیے بھی اپنے آپ کو اپنے خالق کی پناہ میں لے جانا ہوگا. اسی طرح ہر حاسد کی حسد سے بچنے کے لیے بھی اللہ رب العالمین کی جو پناہ ہے وہ ضروری ہے. اللہ کے علاوہ نہ مخلوق کے شر سے ہمیں بچانے والا، نہ اندھیری رات کے شر سے ہمیں بچانے والا، اور نہ پھونکنے والیوں کی پھونک سے ہمیں بچانے والا، اور نہ حاسدین کی حسد سے ہمیں بچانے والا اللہ کے سوا کوئی ہے ہی نہیں ہے. تو لہٰذا ہم نماز پڑھنے کے بعد اللہ سے پناہ مانگتے ہیں کہ اللہ مجھے ان تمام چیزوں سے مجھے بھی محفوظ رکھیں، میری اولاد کو بھی محفوظ رکھیں، میری دکان کو بھی محفوظ رکھے، میری ملازمت کو بھی محفوظ رکھے، میری صحت کو بھی محفوظ رکھے، میرے تمام افراد خانہ کو ان تمام قسم کے شر سے، مخلوقات کے شر سے، اندھیری رات کے شر سے، اور جادوگرنیوں کے شر سے، اور حاسدین کے شر سے اللہ تو بچائیں. اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد.